اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 8 میں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کیا انہوں نے اپنے نفس پر غور نہیں کیا؟ سورہ روم. اللہ کہہ رہا ہے غور کرو، ہم نہیں کر رہے. ہمیں نہیں ہم وہی کریں گے جو ہمیں کریں گے. اللہ ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ تم پہ غور کرو. کیا انہوں نے اپنے نفس پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں اور ان کے ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں موجود ہے درمیان میں برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر تمہارے ہاں مشکلات پیدا ہو جائیں اور آسانیاں پیدا نہ ہو رہی ہوں تو اپنے گھر میں یاسین، یہ ہے یاسین کی، اور اپنے گھر میں مجلس مولا متقیان امام حسین علیہ السلام. تو بس کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے سورہ یاسین میں کتنی دفعہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ امام مبین کا تذکرہ. اچھا امام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں امام ویسے لیڈر ہوتے ہیں. قرآن بھی ایک لیڈر ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز اگر میں کہوں کہ سورۃ البقرہ میں پروردگار عالم آیت نمبر 124 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں پر آزمایا اور وہ سب ان پر پورے اترے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا. ابراہیم رسول تھے، نبی تھے، پھر جب وہ ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے تو کیا بن گئے؟ امام بن گئے. اگر میں کہوں کہ امام کا مرتبہ زیادہ بلند ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ یا اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ یہ اچھا کام کر دیں گے نا تو میں آپ کو یہ ڈیزگنیشن دے دوں، آپ مجھے نہیں، میں تو آلریڈی ادھر ہوں، آپ مجھے یہ دے کر کیا کریں گی؟ مجھے اس سے بڑی ڈیزگنیشن دیں گی تو پھر میں آؤں گی، آگے بڑھوں گی. تو امام کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. بس افسوس کی بات یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے. ہم نے یہ سمجھا کہ امام جو تھے وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم نے کہا کہ جی یہ ان سے نیچے، یہ ان سے نیچے، یہ ان سے نیچے. جبکہ رسول اکرم کیا کرے کہ علی کی مثال ایسی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے، اور علی اور رسول دونوں ایک ہی نور کے ہیں. تو جب تذکرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ فضائل علی بن ابی طالب بہت اہم ہے. جس طریقے سے قرآن ہمیں علم دے رہا ہے اس طریقے سے علی بن ابی طالب کبھی جملہ آپ کو تواریخ میں ملے گا سلونی سلونی کا، یا لیکن بات الگ یہ ہے کہ جب سلونی کا جملہ پوچھتے تھے مطلب علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے تھے تو سوالات کیسے ملتے تھے سب جانتے ہیں. بہت ہی ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ آنسر زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے تو صحیح سوال کیجئے. صحیح سوال کرنا صحیح جواب سے زیادہ اہم ہے. پھر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی مجھے یہ بتائیے کیا پوری کائنات ایک چھوٹے سے انڈے میں سما سکتی ہے؟ میرا مولا مسکرا کے کہنے لگا کیوں نہیں، جب پوری کائنات ایک چھوٹی سی آنکھ کی اتنی سی پتلی میں سما سکتی ہے تو پوری کائنات انڈے میں کیوں نہیں سما سکتی؟ تو بس اب مجھے اندازہ ہے کہ رمضان میں وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں یہاں سے لے کے چلوں گی اور کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ وصیت علی بن ابی طالب کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی اور وہیں سے منسلک کروں گی اپنے مسائل. دیکھیں اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے یا ہمارے گھر میں کسی بھی بڑے کا انتقال ہو جائے تو اس کی وصیت کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پوری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی آخری وصیت ہے وہ پوری کریں. یہی ہوتی ہے نا، پوری آخری حد تک کوشش ہوتی ہے. یقین مانے زیادہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا. ان کی جو وصیت تھی آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ہم پوری کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پوری کریں. وہ ایک نارمل سے انسان تھے. اگر علی ابن ابی طالب کوئی وصیت کر کے جا رہے ہیں ذرا توجہ کیجیے گا، کیوں
ایسا ہمارے دل میں نہیں اٹھتا کہ ہم ان وصیتوں کو پورا کریں. اور بہت سارے مرحلے ایسے آئیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے سنا ہے کہ علی بن ابی طالب کا ہر قدم بہت سوچا سمجھا ہوا چنا ہوا قدم ہے. ایسی بات نہیں کہ علی نے وصیتیں کر دی اور پھر بس چھوڑ دی کہ ہاں یہ سب کے لیے ہیں ایک جیسی ہیں. ہاں سب کے لیے ضرور ہیں, ایک جیسی بھی ضرور ہیں, لیکن وہ وصیتیں اہمیت رکھتی ہیں. اگر علی طبیب کو بلوا رہے ہیں تو وہ طبیب کو بلوانا بھی اہمیت رکھتا ہے. ورنہ کل کو دنیا کہتے ہیں کہ علی نے نہیں بلایا تھا تو ہم کیوں بلائیں کسی ڈاکٹر کو, کسی طبیب کو, ہے نا؟ نہیں, لیکن علی کیا بتا رہے کہ دیکھو بے شک علی اتنا سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود بھی علی ایک ایکسپرٹ کو بلا رہا ہے, جو اس فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہے اس کو بلا رہا ہے. آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا واقعہ کہ جب علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ جی مجھے ام المؤمنین سے شادی کرنی ہے, کن کو بلایا تھا, کن سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی زوجہ ڈھونڈ کے لے کر آؤ؟ ایک ایکسپرٹ کو. کیا علی نہیں جانتے تھے؟ علی جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. علی نے کہا اس کو وہاں پہ بلانا. اور دیکھیں آپ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو جلد نمبر 42 بہار الانوار میں جو تذکرہ درج ہے تو اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب طبیب آیا تو طبیب نے ایک ذبیحہ, ایک جانور کو ذبح کروایا اور اس کے پھیپڑوں میں سے خاص رگ نکالی, اور وہ رگ جو ہے وہ پھیپڑوں میں سے لنگس میں سے ایک رگ نکال کے وہ علی بن ابی طالب کے سر میں اتاری ہے. اور سر میں اتاری یہ چیک کرنے کے لیے کہ زخم کتنا گہرا ہے, کیونکہ دماغ بہت نازک ہوتا ہے. اور جب اس رگ کو واپس نکالا گیا تو اس رگ میں دماغ کی جو سفیدی تھی نا وہ تھی, جس کے بعد طبیب نے یہ اناؤنس کیا کہ مولا اپنی وصیتیں کر لیجیے, آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں رہ گیا. تو امام متقیان وصیتیں کر رہے ہیں. امام کی پہلی وصیت 16 وصیتیں ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز تھوڑی سی دیر نکال کے ضرور گھر جا کے پڑھیے گا. تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا جا رہا ہوں, دنیا کی طرف مائل نہ ہونا, خواہ تو تمہاری طرف ہی مائل ہونا, جو بھی کہنا حق کہنا اور جو بھی کرنا ثواب کی خاطر کرنا, ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی مددگار رہنا, باہمی تعلقات کو استوار رکھنا عام نماز اور روزے سے افضل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی نماز روزہ بہت ہو گیا, گھر میں بیٹھے نماز روزہ پڑھیں, لیکن امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا نماز روزے سے زیادہ ضروری ہے. یتیموں کا خیال کرنا, قرآن کا خیال رکھنا, نماز کی پابندی کرنا, اپنی جان و مال اور زبان کے ذریعے جہاد کرنا, تو پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی امانت مدد کرنا, اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ رکھنا. چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں اگر میں اپنے اوپر سوچوں تھوڑے دیر کے لیے کہ میں مر رہی ہوں اور مجھے وصیت کرنی پڑ جائے, کیا میں یہ وصیت کروں؟ کیا میری وصیت ایسی ہوگی؟ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی وصیت ایسی ہے کچھ بھی ہو جائے, مطلب موت سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے تعلقات کو صحیح رکھو, موت سے زیادہ ضروری ہے کہ تم قطع تعلق ہی نہ کرو, موت سے زیادہ ضروری ہے کہ تم یتیم کا خیال کرو, موت سے زیادہ ضروری ہے کہ تم قرآن میں توجہ دو. یہ دیکھیے بہت چھوٹی سی چیزیں جو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اب اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, کیا ایسا ہم کر رہے ہیں؟ ہماری نظر میں تو علی کی وصیت کی بہت اہمیت ہونی چاہیے. ہماری نظر میں علی کے جو حرف ہیں وہ آخری حروف ہونے چاہیے ایز فالوور آف امام علی علیہ السلام. کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہمارے لیے یہی بہت ہونا چاہیے. یہی ضروری نہیں کہ ہم آئے اور علی کے چلے جائیں, دو آنسو بہا کے چلے جائیں. ہمیں سمجھنا ضروری ہوگا کہ علی جو وہاں شہید ہوئے, جو کوفہ میں گئے, جو سارے پورے مرحلے ہیں, یہ ان کے ایک ایک سٹاپس کیا ہیں. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, کتابوں میں آپ کو پڑھیں گے تو حذیفہ یمانی ان کا واقعہ بتایا ہے کہ حذیفہ یمانی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے گھر کے باہر جو تھے وہ اپنی تلواروں کو نکال دیتے پائے. تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے حسن جاؤ دیکھو کون ہے. تو امام حسن علیہ السلام واپس آئے کہ مولا بابا جان آپ کے چاہنے والے باہر کھڑے ہیں
اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. امام نے کہا کہ حذیفہ یمانی کو بلا کے لے کر آؤ. حذیفہ یمانی آئے تو حذیفہ یمانی سے کہا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ مولا ہمیں خبر ملی ہے کہ کوفے والوں نے کوفے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں زہر خریدا. اور دیکھیں 39 ہجری تک امام متقیان کے جو جملے ہیں وہ الگ ہیں, لیکن 40ویں ہجری کا جو رمضان شروع ہوا ہے نا, ماہ رمضان, علی کا تیور بدل گیا. ابھی علی کبھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی داڑیاں خضاب سے رنگین ہوتی ہیں, علی کی داڑھی جو ہے نا وہ خون سے رنگین ہوتی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب تم میں نہیں رہوں گا, جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. الگ الگ باتیں کریں. مولا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں باہر آپ کی حفاظت کے لیے. علی نے کہا نہیں حذیفہ چلے جائیے. نہیں مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. نہیں چلے جائیے. دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے منع کیا امام متقیان کو کہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ایک اسبق اور دوسرا جو ہے نا حذیفہ. لیکن اس کے باوجود جب امام نے کہا کہ نہیں جائیے تو یہ حذیفہ گھر آئے. گھر آ کے جو نا وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے تکیے پہ سر رکھ کر رو رہے تھے, تو حذیفہ کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑ کر آ رہا ہوں. ان کی زوجہ کہتی ہے کہ علی بہادر ہے, فاتح خیبر ہے, فاتح بدر و حنین ہے, علی کو کیا ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ حذیفہ کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد ان کی زوجہ نے انہیں جگایا کہ حذیفہ اٹھو, یہ کیسی ندا آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے جبرائیل یہ کہہ رہی ہوں کہ آج وسیع رسول مارے گئے, آج علی مرتضیٰ مارے گئے. ہم لوگ رو چکے, 3 دن سے ہم مجلسوں میں رو رہے ہیں. ذرا سا تصور کیجیے گا کہ اگر کسی کے گھر کا کوئی چلا جاتا ہے نا, جیسے کہ اگر کسی کی ماں چلی جائے تو ان کے جو باپ ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے ماں بھی بن جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے باپ بھی بن جاتے ہیں. علی جو ہے وہ صرف باپ نہیں ہے اپنے بچوں کے, علی ماں بھی ہے اپنے بچوں کے. اب جب ضرب لگی علی کے سر کے اوپر, تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 ہی دفعہ علی منہ کے بل زمین پہ گرا. ایک تو اس وقت جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے اور سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا, علی منہ کے بل گر گئے کہ سیدہ آپ اتنے تکلیف میں تھی, آپ نے بتایا. اور دوسرا موقع جب علی کے سر پہ ضرب لگی والی تاریخ میں لکھا کہ منہ کی بل سے واپس علی اٹھے اور بیٹھے, سجدے سے اٹھ کے جو بیٹھے ہیں تو خون اس طریقے سے جاری تھا جیسے کسی نے بہتا پانی کھول دیا ہو. میرا مولا تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ ندا دی نا جبرائیل میں, علی کے بچے آ گئے, حسن نے چادر کو بچھایا, علی ابن ابی طالب چادر کو لٹایا گیا. بیوی جب چادر کا تذکرہ ہوتا ہے نا, ہر چادر یاد آتی ہے. کربلا میں وہ چادر بھی یاد آتی ہے جو حسین نے بچھائی تھی قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے. چھپانے کے لیے استعمال کیا تھا. چادر بچھائی, مولا متقیان کو والد کو اپنے چادر پہ منتقل کیا اور سر جو ہے امام حسن علیہ السلام نے اپنی لاہور کر دیا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے روز عاشور حسین علی اکبر کا سر اپنے سانوں پہ رکھا اور اپنے سانوں پہ رکھ کر نظر کی طرف رخ کیا تھا. بابا وعدہ کیا تھا کہ مشکل میں مدد کرنے کے لیے آئیں گے. بابا کریل جوان کے سینے سے بچی کا پھل نکالنے جا رہا ہوں, بابا مدد کے لیے. اتنی دیر میں تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے علی ایک
علی کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسین، اے بیٹا حسن، صبر کرو. علی صبر کی تلقین کر رہے. علی کہا کہ علی کو لے کے گئے، گھر کے پاس پہنچے. علی نے رکوا دیا کہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. علی کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چادر سے اتارو، میں کھڑا ہوں. ایسا نہ ہو کہ زینب مجھے دیکھ لے. میں کہوں گی مولا دیکھنے دیجیے اس زینب کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حسین کا کٹا سر دیکھنا ہے، آج آپ کا زخمی سر دیکھ لینے دیجیے. بیویوں میں شور برپا ہے. علی نے تاکید کی کوئی بھی صحابی آگے نہ آئے. سب صحابی وہی رک گئے. ایک اسماء بنت نبادہ ہے جو دروازے میں بیٹھے گریا کرتے رہے. انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب علی نے جو زینب کو دیکھا، خدا آپ سب کے سروں پر آپ کے والدین کا سایہ سلامت رکھے. خدا آپ کے بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے. علی تڑپ کے روئے. وہ علی جو حسن و حسین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ علی اب خود زینب کو دیکھ کے رو رہے ہیں. علی نے لکھا کہ علی کو بلایا گیا، علی بلایا گیا اور بھی طبیب کو بلایا گیا. میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ طبیب یہ لکھتا ہے کہ جب طبیب کو بلایا گیا ایک پٹی بندی ہوئی تھی علی کے ساتھ. طبیب نے تاریخ میں لکھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ پٹی زیادہ زرد تھی یا علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا. طبیب نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا یا علی وصیتیں کر لیجیے، لیکن ہاں اس زہر کے بعد اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے علی کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوگی. تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے ننھے ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لے آئے کہ یہ مولا کے لیے، یہ اس مولا کے لیے جو ہمیں ابھی تک کھلاتا اور پلاتا رہو، یہ اس مولا کے لیے جو کہتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو اس سے کہنا کہ میرا نام علی ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا. بہت ہی مشکل جملے ہیں. ابن ملجم جب آیا نا تو ابن ملجم کے ہاتھ بندھے ہوئے. علی ابن ابی طالب نے دیکھا اور گریہ کرنا شروع کیا. علی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو کھول دو. کیوں؟ کیونکہ علی کو زینب ام کلثوم کا وہ منظر ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہاتھ سے پشت بندے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے آ گئے. میرا مولا یہ کہتا ہے ابن ملجم سے سوال کرتا ہے کہ ابن ملجم بتاؤ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں گا؟ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں گا؟ ابن ملجم نے سر کو جھکا دیا. میرا مولا یہ کہتا ہے کہ اے حسن دیکھو اسے کوئی ایزا نہ پہنچے. جس طریقے سے اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے تم بھی ایک ہی ضرب مارو. دیکھو یہ جو شربت، جو پانی اور جو دودھ کے کوزے میرے لیے آئے ہیں، یہ جو کچھ بچے ہوئے ہیں اس کو دے دو. یہ ہے تعلیمات علی کہ علی اپنے دشمن کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد علی کو غش آ گیا. علی کو بار بار غش آتا رہا. علی بار بار ہوش میں آتے رہے. اب جو علی ہوش میں آنے نے سب کو بلایا، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں. علی کو دوبارہ سے غش آ گیا. اب جو علی کو ہوش آیا تو کیا ہوا کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز. زینب سے پوچھا کہ بیٹی کون رو رہا ہے؟ زینب نے کہا کہ اب ماں ام البنین رو رہی ہے. اللہ نے بلایا تو ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. آقا میرے عباس سے کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ
دیکھا یہ کہا کہ عباس آج سے حسین آپ کے آقا ہیں، آپ حسین کے غلام ہیں۔ اے عباس جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں آپ پانی نہ پی لیں۔ اسی وجہ سے جب نہر فرات پر پہنچ گئے تھے نا عباس، یہی وجہ ہے کہ عباس نے پانی نہیں پیا، اور آخر دم تک حسین کہتے رہے کہ عباس ایک بار صرف ایک بار مجھے بھائی کہہ کے، لیکن وصیت علی تھی نا۔ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین کے کہنے کے بعد عباس نے کہا یا نہیں کہا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ عباس جب تک زندہ رہے وہ حسین کے ساتھ ایسے ہی رہے جیسے علی رہتے تھے رسول اکرم کے ساتھ۔ ہم شہادت امام علی علیہ السلام دوبارہ بیان کرتے ہیں، آج غربت امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اس غریب کی غربت بیان کر رہی ہوں جو فاتح خیبر و بدر و حنین ہے، لیکن پھر بھی گلے میں رسیاں ڈال کے اسے میں اس کی غربت بیان کر رہی ہوں جو رسول کا وصی ضرور ہے، لیکن جب سیدہ کی در کو آگ لگی وہ کچھ نہ کر سکتا۔ علی 35 سال خاموش رہے ہیں۔ ذرا غربت تو دیکھیے کہ جب اپنی ہی زوجہ کی قبر بنا رہے ہیں تو علی کو چھپانی پڑ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے زندگی میں سیدہ کے اوپر ظلم ہو، کبھی دروازے کو آگ لگا دی گئی تو کبھی دروازے میں جو بیٹھے تھی وہ جلتے ہوئے سیدہ کی پسلیوں میں کر گئے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی سیدہ کو سکون نہ ملے۔ میں اس علی کی غربت بیان کر رہی ہوں کہ جو مرنے کے بعد بہت عرصے تک قبر علی کا پتہ نہ لگا، کہ جس نے اپنی قبر کو بھی چھپائے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بدر و حنین نے کہ جو دشمن ہے وہ آ جائیں اور علی سے بچ پائیں۔ لیکن ذرا سا تصور کیجئے گا کہ وہ علی جو مشکل کشا بھی ہے لیکن غریب بھی ہے، آج جب ہم مجھ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں عطا کر دیجئے، یہ سارے غریب بیٹھے ہیں، بہت سارے غریب آئے ہیں یہاں پر، مولا آپ سے بڑا کوئی غریب نہیں، لیکن پھر بھی ہم بہت ساری حسرتوں کو لے کر آئے ہیں، مولا ہمارے پاس بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے خواہشات ہیں، اور آج ہم جب اس در سے اٹھ کے جا رہے ہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیجیے گا، ہماری ہر حسرتوں کو، ہر خواہشوں کو، ہر امیدوں کو پورا کر دیجیے گا، ہماری تمام تر اور ہمارے والدین کی بھی تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیجیے، اللہ سے سفارش کر دیجیے گا کہ وہ معاف کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اب خود بھی اور ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہو جائیں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو، حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، نیک عزت عطا فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما،